السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول اونچ نیچ کا پہاڑ کی قسط نمبر 8، جو کہ اس کی آخری قسط ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگا؟ مجھے مر جانا چاہیے کیا؟ میں نے انہیں بے پرواہی سے دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی۔ اللہ نہ کرے عصوہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ماں ہوں تمہاری، لیکن عصوہ یہ سب کیوں کیا بیٹا؟ میں آج تمہیں بندوبست کر ہی دیتی۔ کیسا بندوبست؟ جیسا رات میں تھا میرے پاس، یہ گندی مٹی سے اٹی چارپائی اور گندے لحاف۔ صبح ٹھنڈ میں باہر کھرے پر جا کر منہ دھویا میں نے، وہ بھی بنا صابن کے۔ یہ تھا بندوبست۔ رات کے کھانے میں مجھے آلو شوربے کا سالن کھلایا آپ نے اور اپنی نئی اولاد کو قورمہ کباب پیش کر رہی تھیں۔ مجھے آپ سے شکایت نہیں، لیکن یہ سب اس طرح سے مجھے دینے سے پہلے بس ایک بار میرا وہ سجا سجایا کمرہ اور اٹیچ باتھ یاد کر لیتی جو بابا نے کتنے چاؤ سے میرے لیے بنوائے تھے۔ وہ رات میں کتنی بار اٹھ کر مجھے دیکھا کرتے تھے کہ کہیں میں جاگ تو نہیں رہی اور آپ مجھے ویران گیلری میں اکیلا سونے کے لیے چھوڑ گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے آنسو نکل پڑے۔ میں نے انہیں بے دردی سے پوچھا، اب اگر یہ ایسے ہے تو ایسے ہی سہی، میں آپ کو سروائیو کر کے دکھاؤں گی۔ بابا نے مجھے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت دی تھی۔ بس اتنی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے ہسبینڈ سے کہیے گا میرے بابا کے مکان کے کرائے سے میرے تعلیمی اخراجات بنا تردد کے ادا کرتے رہیں، ورنہ میں وہ کروں گی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو آپ کے کمرے کا سامان اٹھا کر اوپر لائی ہوں اور آپ کو خبر نہیں ہوئی۔ دوسری صورت میں سب کا جینا حرام کر دوں گی۔ میرا حق مارا گیا ہے، میں نے سہ لیا۔ میری ماں مجھ سے دور ہو گئی، میں نے برداشت کر لیا، لیکن اس کے بعد میں شاید مزید کچھ قربان نہ کر سکوں۔ کل سے میرا پراپر اسکول شروع ہو جائے، بورڈ کے ایگزامز ہونے والے ہیں، اس لیے مزید چھٹی نہیں کر سکتی۔ اب یہ ملک مسلم کی ٹرے یہاں رکھ دیجیے اور آپ جائیں، آپ کی نئی اولاد آنے والی ہوگی۔ امی جیسے گنگ سی ہو گئیں، وہ مجھے بے تاثر چہرے سے دیکھتی رہیں اور پھر ٹرے میرے قریب رکھ کر بنا کچھ کہے واپس مڑ گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں آخر بار جی بھر کر روئی، کیونکہ اس دن کے بعد سے ایک نئی عصوہ سامنے آنے والی تھی۔ مجھے نہیں معلوم امی نے اپنے شوہر سے کس طرح بات کی اور کیسے سمجھایا، لیکن میری پڑھائی نہ صرف شروع ہو گئی بلکہ مجھے امی ماہانہ جیب خرچ بھی دینے لگیں۔ اس کے باوجود میں نے اسکول کے بعد اپنی فرینڈ کے 3 کزنز کو ٹیوشن دینی شروع کر دی۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی، اس کے کزنز چھوٹی کلاس میں تھے، میں بآسانی انہیں پڑھا سکتی تھی۔ اسکول سے واپسی پر میں وہاں 1.5 گھنٹہ دینے لگی۔ یوں اگلے 3 ماہ بورڈ کے ایگزامز ہونے تک میں نے اپنے جیب خرچ کا ایک وسیلہ ڈھونڈ لیا۔ گھر میں میرے سوتیلے بہن بھائیوں کی دبی دبی سرگوشیاں ابھریں تو امی ڈر کے مارے مجھے دبکانے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن میں نے ٹھان لیا کہ مجھے دبنا نہیں، مجھے ڈرنا نہیں، مجھے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹانے۔ میں اگر ان سب کی مرضی کے ساتھ چلتی تب بھی میں ان کی ناپسندیدہ تھی، سو میں نے اس آپشن پر عمل کیا جس سے میری عزت نفس مجروح نہ ہوتی۔ میں نے اپنی مرضی کو مقدم کر لیا۔ گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہوتا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ ایک وقت آیا جب میرے FSC میں بہترین مارکس آئے اور مجھے میڈیکل میں بآسانی ایڈمیشن مل سکتا تھا۔ تب سب نے مل کر میرے خلاف محاذ بنا لیا۔ امی کی بیٹیوں نے طے کیا کہ اگر وہ میڈیکل کی فیلڈ میں نہیں جا سکیں تو عصوہ کو بھی نہیں جانے دیں گی۔ انکل نے کہا کہ اگر عصوہ ان کی بیٹیوں عائزہ جویریہ کے مقابلے پر آئی تو میرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت مجھے لگا میں یہاں اپنے پیروں پر جم کر کھڑی نہیں ہو سکوں گی، تو میں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ مجھے ڈاکٹر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں، لہٰذا میں BSc کروں گی۔ سب کے میرے ساتھ لڑائی کرنے کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ عائزہ جویریہ کا خیال تھا کہ میں مقابلے پر اتروں گی اور بدترین منہ ماری کروں گی، لیکن میں نے بے حد تحمل سے ان کی مان کر معاملہ اپنے حق میں کر لیا۔ یہ ایسا موقع تھا جب وہ سب میری معاملہ فہمی کے قائل ہو گئے۔ میں ہر بار ہار ماننے والی نہیں تھی۔ انہیں لگتا تھا میں نے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن در حقیقت میں نے وہ کیا جو مجھے بہتر لگا۔ میں جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، بابا کا مکان واپس حاصل کرنا چاہتی تھی جس کا کرایہ کئی سالوں سے میرا سوتیلا باپ ہتھیا رہا تھا۔ میرے تعلیمی اخراجات اس کرائے کا تیسرا حصہ بھی نہیں تھے۔ میرا بچپن سے شوق تھا کہ میں ایک استاد بنوں،
جیسے میرے بابا ہر ایک کو اچھا سکھانے اور اچھی راہ پر ڈالنے پر گامزن رہے، ویسا ہی مجھے بننا تھا، لیکن میں نے کبھی دھار نہیں کیا۔ عائزہ جویریہ کو لگتا تھا کہ چونکہ میں FSC شوق سے پڑھ رہی ہوں تو یقیناً میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں گی، اس لیے اپنے تئیں میرے راستے میں روڑے اٹکا کر دونوں بے حد خوش تھیں اور میں نے سب کو ان کی خوشی میں راضی چھوڑ دیا۔ میں خاموشی سے اپنی راہ پر چلتی رہی جب تک کہ میں نے لیکچرار کی حیثیت سے کالج میں اپنی پہلی جوائننگ نہیں دے دی۔ وہ دن میری زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل گیا۔ اس دن میں واپسی پر سب سے پہلے بابا کی قبر پر گئی اور جی بھر کر روئی، انہیں اپنی کامیابی کی مبارکباد دی اور وہاں سے سیدھا اپنے بابا کے گھر چلی گئی۔ کتنی دیر میں گھر کی دہلیز کے ساتھ بنی چھوٹی سی بنی پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ یہاں میں بابا سے ناراض ہو کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور وہ مجھے منانے کے لیے میرے ارد گرد لچھے پاپڑ اور نمکو لا رکھتے۔ میرا بس چلتا تو وہیں بیٹھی رات کر دیتی، لیکن ابھی بہت سے باقی کام تھے۔ میں نے کرایہ داروں کو مکان خالی کرنے کا نوٹس دیا اور اگلے مہینے چابیاں حوالے کرنے کا کہہ کر آ گئی۔ انجام جو بھی ہوتا مجھے پرواہ نہیں تھی، میں نے رفتہ رفتہ اپنا ہر بندوبست کر رکھا تھا۔ میرا ٹائم آ گیا تھا۔ میں نے ایک طویل عرصہ ناپسندیدہ لوگوں میں ناپسندیدگی کے ساتھ گزارا تھا، اور جب میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی پسند نہیں کرتا تو میں نے خود کو ہی پسند کر لیا۔ میں خود کو اچھی لگتی تھی، مجھے کسی کی رائے کی پرواہ نہیں تھی۔ میں جو کرنا چاہتی اسے طے کرنے کے بعد اپنی راہیں متعین کرتی تھی اور پھر چل پڑنے کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھتی تھی۔ گھر آ کر امی کو میں نے اپنی جاب کے بارے میں بتایا تو عرصے بعد انہوں نے میرا ماتھا چوما، مجھے گلے سے لگایا تو میری آنکھیں بے اختیار بھیگ گئیں۔ مجھے لگا میری ماں لوٹ آئی۔ میں ان سے مل کر اوپر گیلری میں جانے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے روک لیا اور پاس بٹھا کر کہنے لگیں، بس اب بہت ہوا، اب اور نہیں، آج سے تم یہیں نیچے رہو گی، میں عائزہ کا کمرہ صاف کرواتی ہوں۔ ویسے بھی شادی کے بعد وہ کون سا دبئی سے واپس آنے والی ہے، اس کا کمرہ فالتو ہی پڑا ہے۔ 6 ماہ بعد جویریہ بھی چلی جائے گی تو میں اور میری بیٹی مزے کیا کریں گے۔ عائزہ کی شادی ہو چکی تھی اور جویریہ کی ہونے والی تھی۔ میری ماں نے بالکل بیٹیوں کی طرح ان کی شادی کی تیاریاں کی تھیں۔ میں نے مسکراتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امی نے میرا ماتھا چوما اور میرا ہاتھ تھام کر چہرہ قریب لاتے دھیمے لہجے میں بولی، عصبہ میری چندا میری جان، اب تو تمہاری تنخواہ ماشاءاللہ ہزاروں میں ہوا کرے گی۔ دیکھنا میں نے آج ہی تمہارے انکل سے لڑائی لے لینی ہے کہ میری عصبہ اب نیچے رہے گی، لیکن بس تم اتنا کرنا کہ اپنے انکل کو راضی رکھنے کے لیے ان سے کہنا کہ تم اپنی آدھی تنخواہ ان کے ہاتھ پر رکھا کرو گی، کیونکہ دیکھو نا میری چندا جویریہ کی شادی ہے نا، اس کی تیاریوں میں ان کا تو مانو حشر ہو گیا ہے، تم ساتھ دو گی تو خوش اسلوبی سے ہو جائے گا سب، آخر 8 سال یہاں رہ رہی ہو، انہی کے خرچ پر تم نے پڑھا لکھا ہے، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کا بازو بنو۔ ہے میری جان، وہ میری جان نکال کر مجھ سے پوچھ رہی تھیں، ہے میری جان۔ میں اس پل محض ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ میری خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے ایک بار پھر میری پیشانی چومنا چاہتی تھیں، لیکن میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر ان سے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگیں۔ میں نے خود کو مضبوط رکھنے کی خاطر دونوں بازو سینے پر باندھے اور کہا، کون سا خرچ؟ وہ جو میرے ہی باپ کے مکان کے کرائے سے مجھ پر لگتا رہا، وہ پیسہ جو میرا ہوتے ہوئے بھی مجھ پر احسان جتا کر دیا گیا، جس کا استعمال آپ کے شوہر خاصی بے دردی سے خود پر اپنی اولاد پر کرتے آئے ہیں۔ کیسی ماں ہیں آپ بھول ہی گئیں کہ آپ کی اپنی بھی کوئی اولاد تھی۔ ایک اچھی بیوی بننے کی خاطر آپ میری حق تلفی کرتی چلی گئیں۔ میں نے خود کو خود ہی سنبھالا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے چھوٹی عمر میں ٹیوشنز کر کے اپنی ضروریات پوری کرنا شروع کر دیں، لیکن میرے اس عمل کے نتیجے میں میرے ہی مکان سے ملنے والے کرائے سے مجھے دیے جانے والا خرچ مزید گھٹا دیا گیا۔ واہ امی، آپ نے تو آج ثابت کر دیا، آپ واقعی ماضی مکمل طور پر بھول چکی ہیں۔ میں بول رہی تھی اور امی مجھے خاموشی سے سن رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، شاید وہ مجھے وقت دے رہی تھیں۔ آج مجھے احساس ہو گیا کہ میں اکیلی ہو گئی تھی۔ جس دن بابا کی موت ہوئی تھی، آپ نے خود کو ذہنی طور پر مجھ سے دور کر لیا تھا، کیونکہ آپ اپنی بقیہ زندگی بھائیوں کے گھر ان کی نوکری کرتے نہیں گزارنا چاہتی تھیں۔ ٹھیک کیا آپ نے،
ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن میری کہیں تو ذرا سی جگہ رکھی ہوتی امی۔ میں نے پچھلے 8 سال جس کرب میں گزارے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں، کیونکہ آپ نے بھی مجھے گیلری میں پڑے باقی کاٹ کباڑ کی طرح سمجھ لیا تھا۔ سب مجھے تڑپانے کی حسرت میں خود تڑپتے رہے۔ میں اندر ہی اندر سلگ سلگ کر پتھر ہو گئی اور آپ سب کو لگا میری چمڑی ہی ڈھیٹ ہے۔ میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ڈٹی رہی، مجھے کوئی ہلا نہ سکا، لیکن آج آپ نے مجھے ہلا دیا۔ خیر جانے دیں، اب یہ رونے رونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ میری جاب ہو گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گی، لیکن آپ نے مجھے اس قابل چھوڑا ہی نہیں۔ میں نے کرایہ داروں کو مکان خالی کرنے کا کہہ دیا ہے، تب تک میں ماموں کے ہاں رہوں گی۔ ان سے میری بات ہو گئی ہے، اگر کرایہ دار فی الحال مکان خالی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تب بھی کرایہ اب میں ہی وصول کروں گی، اور اگر کوئی آڑے آیا تو قانونی چارہ جوئی کا حق میں محفوظ رکھتی ہوں۔ کل میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی کہ آپ کے شوہر میرے اس فیصلے کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ دیں، وگرنہ آپ میری ماں ہیں، مجھ پر آپ کا حق ہے، میرے پاس آ جائیے گا۔ یہ کہہ کر میں رکی نہیں اور پلٹ کر گیلری کا رخ کیا۔ منہ موڑتے ہی میرے آنسو ایک قطار کی مانند آنکھوں سے بہتے چلے گئے۔ امی کے چہرے پر مایوسی تھی اور وہ ہاتھ مسل رہی تھیں۔ ان کے قدم ان کے گھر میں مضبوط تھے کیونکہ ان کے تینوں سوتیلے بچے ان سے اٹیچ تھے، پر رسوا البراچہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ اس دن کے بعد سے میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں ماموں کے پاس شفٹ ہو گئی۔ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے کرایہ داروں سے ہر ماہ کرایہ ایمانداری سے وصول کر کے مجھے سونپنا شروع کیا۔ میری تنخواہ اور کرائے کی وجہ سے میری مالی حالت بہت بہتر ہو گئی۔ میں نے ایک مخصوص رقم جو اپنے ہاتھوں سے ممانی کے منع کرنے کے باوجود ان کے ہاتھ میں رکھنی شروع کی۔ مجھے جو آزادی اور ذہنی سکون یہاں ملا وہ پچھلے 8 سالوں میں ایک دن بھی نہیں پایا تھا۔ میں نے بارہا امی سے رابطہ کیا کیونکہ مجھے ان کی یاد ستاتی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہہ کر بات کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ مجھ سے تبھی راضی ہوں گی جب میں ان کی شرائط مان لوں گی، وگرنہ سمجھ لوں کہ باپ کی طرح ماں بھی نہیں رہی۔ میں نے دل کو سمجھا لیا کہ امی کبھی نہ کبھی مجھ سے راضی ہو ہی جائیں گی، لیکن اب مجھے اپنے سوتیلے رشتوں کے ہاتھوں خود کا استحصال ہونے نہیں دینا۔ میں نے اپنے کام میں خود کو مگن کر لیا۔ قدرت میری راہیں ہموار کرتی چلی گئی اور 2 سال میں ہی مجھے بہتر سے بہتر آپشنز ملنے لگے۔ فائنلی میں نے شہر کی بہترین یونیورسٹی میں اپلائی کیا اور مجھے کال آ گئی۔ وہ دن میری زندگی کا بہت حسین دن تھا۔ بہت کچھ بدل گیا، بہت کچھ تبدیل ہونا باقی تھا۔ زندگی میں کچھ بننے کے لیے کبھی کبھار کسی بہت اپنے سے ہی چوٹ کھانی پڑتی ہے۔ تھال میں رکھی ذلت ضرور مل جاتی ہے، پر عزت کمانی پڑتی ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے، تدبیر کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کے قسمت چمکتی ہے، تقدیر بدلتی ہے۔ وہ آج کافی عرصے بعد فجر کی نماز پڑھ کر لان میں نکلا تھا۔ اکبر صاحب وہاں پہلے ہی موجود تھے اور اسے فریش سا سامنے سے آتا دیکھ کر ان کے اندر سکون سا اتر گیا، ورنہ وہ گھر میں سبھی سے متنفر ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ قریب آیا اور پہلے باپ کو سلام کر کے پشت سے کندھے دبا کر چھوئے اور سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ میرا بیٹا بہت فریش ہے، دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ نگاہوں سے اس کی بلائیں لیتے بولے۔ مونگیا رنگ کے ہائی نیک سویٹر اور براؤن پینٹ میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آنکھوں پر نظر کی اینک لگا رکھی تھی جو اس کی گریس میں ہمیشہ اضافہ کرتی تھی۔ بس ابو ایک فیز تھا جو گزر گیا۔ اللہ کا شکر ہے میں نکل آیا ہوں اس سے، اب بہت کمفرٹیبل ہوں۔ میں بہت پریشان تھا ذہن، افسوس صرف اس بات کا ہے کہ تم اس رشتے سے پہلے ہی راضی نہیں تھے، لیکن یہ بات میں زنیرہ کو بتانے کی ہمت نہیں کر سکا کہ اس کا دل نہ دکھے، اور وہ کس دلیری سے مجھے میرے لائق بیٹے کے عیب گنوا کر دوسرے سے رشتہ طے کر گئی۔ اس سے اچھا میں خود صاف صاف نہ کر دیتا تو خضر یہ سب نہ کر پاتا، لیکن آپ بھول رہے ہیں کہ وہ میری رد کی ہوئی چیز پر ہاتھ نہیں رکھتا، اس صورت میں وہ کبھی بھی راضی نہ ہوتا۔ آپ کی اکلوتی بہن آپ سے چھوٹ جاتی۔ وہ مسکرا کر جتاتی نگاہوں سے بولا تو اکبر صاحب نے تائیدی سر ہلا دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جو اس دن کے اتنے ڈس ہارٹ تھے یک دم کچھ زیادہ ہی پازیٹیو ہو گئے ہو۔ وجہ کیا ہے بیٹا؟ میری ہونے والی بہو نے تو نہیں کھنچائی کی؟
اس نے میری کھچائی نہیں کی ابو، بلکہ اس نے مجھے گرے سے کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے مجھے تصویر کا الگ رخ دکھایا ہے، میرے اندر گڑے مظلومیت کا جوغا اڑے احساس کو بھگ سے اڑا دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اکثر بھول گیا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی باتوں سے میری سوچ کا زاویہ بدل گیا ہے، کم از کم اس معاملے کو لے کر۔ ابو، وہ کہتی ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور ہمت ہمارے اندر ہمیشہ سے ہوتی ہے، بس ہم اس کا استعمال نہیں کر پاتے، کبھی کبھار کرنا چاہتے ہی نہیں۔ ابو، وہ خود اتنے بڑے بڑے کرائسس سے گزر چکی ہے کہ ان سب کا مقابلہ اس نے تنہا کیا ہے، اور میں مرد ہو کر عمر کے اس حصے میں، جب میرے پیچھے آپ جیسے باپ کی سپورٹ موجود ہے، ہمت ہار رہا تھا۔ خضر نے جو کیا وہ بے حد غلط ہے، مجھے افسوس رہے گا، لیکن اگر میں اس بار پھر پرانے خول میں بند ہو گیا تو یہ اس کی اصل جیت ہوگی ابو۔ وہ میرا بھائی ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں، اس لیے اس کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں، اس کی خوشی کا موقع ہے تو میں اسے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ امی بھی خوش ہیں تو ان کی بھی خوشی مجھے عزیز ہے۔ اکبر صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس کے قریب آ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ میری کسی نیکی کا صلہ نہیں تم، بلکہ میری ماں کی دعا ہو۔ نہ جانے کس پل انہوں نے خوش ہو کر مجھے دعا دی تھی، جو تم جیسا میرا بیٹا ہے زین۔ اللہ تمہیں بے حد کامیاب کرے، دیکھ لینا۔ زین نے بامشکل اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روکا۔ ماں باپ کی دعا ہمیشہ دل کو پانی کر دیتی ہے۔ اکبر صاحب اندر چلے گئے تو وہ ریلیکس سا دونوں ہاتھ باہم پھنسائے سر کی پشت پر رکھ کر اسبا براچا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ موٹی موٹی آنکھوں پر گنی پلکوں اور سرخ اور گندمی چہرے والی اسبا، جس کے گالوں پر مدھم مدھم سے پمپلز بے حد بھلے لگتے تھے، وہ بظاہر عام سی دکھنے والی لڑکی اندر سے کتنی مضبوط تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے اول دن سے سراہتا آیا تھا، لیکن اب اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ اسبا براچا کا اسیر ہو چکا ہے۔ شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھیں۔ زنیرہ پھپھو منگنی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی تھیں، اس لیے نینا کے آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ شادی ہی کر دینا چاہ رہی تھیں۔ امی کو بھلا کیا اعتراض ہوتا، وہ تو خضر کی شادی کے لیے خود خضر سے زیادہ پرجوش تھیں۔ دونوں گھروں میں تیاریاں جاری تھیں۔ زین امی کے ساتھ مل کر ہر کام میں مدد کرا رہا تھا۔ زویا پہلے بجھی بجھی سی تھی، لیکن زین کے سمجھانے اور اسے اسبا کے بارے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بتانے پر وہ راضی ہو گئی تھی۔ اس نے زین سے وعدہ لیا تھا کہ وہ شادی ختم ہوتے ہی اسبا سے ملائے گا۔ ویسے بھی زویا کو نینا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، اسے وہ خاصی خود پسند لگی تھی۔ زین خود بھی نینا سے مل کر بالکل متاثر نہیں ہوا تھا۔ اسے پاکستان پہنچے ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا، اور اس دوران وہ صرف ایک بار اپنے سسرال آئی تھی، باقی تمام وقت خضر ہی توقیر چاچو کے ہاں پایا جاتا تھا، کیونکہ زنیرہ پھپھو کا قیام وہیں تھا۔ زین یونہی سے واپس آیا تو لاؤنج میں پھپھو وغیرہ کی آوازیں سن کر اس کا دل کیا واپس پلٹ جائے، لیکن تھک اتنا گیا تھا کہ فوری آرام کی طلب تھی، اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے اسے لاؤنج سے گزرنا ہی پڑتا۔ وہ سامنے آیا تو سبھی خاموش ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سب سے سلام دعا کے بعد جب اس کی نگاہ نینا پر پڑی تو وہ اس سے گھور رہی تھی۔ اس کے سلام کا جواب بھی نینا نے نہیں دیا تھا، بلکہ عجیب نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ امی کے اشارہ کرنے پر وہ مروتاً کچھ دیر وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ خضر اس کے آنے پر مزید چہکنے لگا، اور جب وہ چہکتا تو سمجھو آپے سے باہر ہوتا تھا۔ امی اور پھپھو باتیں کرنے لگیں اور ابو توقیر چاچو سے مشاورت میں مصروف ہو گئے۔ وہ اٹھنے لگا تھا جب نینا نے اسے اچانک مخاطب کیا، ویسے تمہاری پرسنالٹی چارمنگ ہے زین، اب مجھے سمجھ آئی کہ تم اتنے فلیرٹ کیوں ہو، اچھی شکل کا بینیفٹ لیتے ہو ہاں؟ وہ انگریزی لب و لہجے میں اردو بولتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ زین کو اس سے اتنی بدلحاظی کی توقع نہیں تھی۔ دوسری طرف خضر کا منہ بھی بن گیا تھا۔ نینا کے زین کی پرسنالٹی کو چارمنگ کہنے پر زین نے سادہ انداز میں جواب دیا، میں کبھی اپنی خوبیوں کا استعمال غلط کام کے لیے نہیں کرتا مس نینا، اگر ایسا ہوتا تو خضر کی جگہ بیٹھا ہوتا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہو پایا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، ایکسکیوز کرتا چلا گیا۔ یہ دیکھے بنا کہ اس کی بات سے نینا سوچ میں پڑ گئی تھی اور خضر کی رنگت متغیر ہوئی تھی، جبکہ بظاہر توقیر چاچو سے بات کرتے اکبر صاحب زیر لب مسکرا دیے۔
انہیں زین کی بات سن کر مزہ آ گیا تھا۔ وہ اسوا کے گھر گیا تھا، خضر کی شادی کا انویٹیشن کارڈ دینے، اور زویا بطور خاص اس کے ساتھ گئی تھی۔ درحقیقت وہ اسوا کو شادی پر بلانا نہیں چاہتا تھا کہ بلا وجہ نشانہ نہ بنے، لیکن زویا کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے دعوت نامہ دینے چلا گیا۔ اسوا کی ممانی اور ماموں سے بہت اچھے طریقے سے ملے۔ اسوا نے انہیں اس کے آنے کے متعلق پتہ رکھا تھا، تبھی ویلکم ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ داماد ہو۔ اس کا ارادہ تھا کہ کھڑے کھڑے بس کارڈ پکڑائے گا اور واپس ہو لے گا، لیکن اسوا کے ماموں ممانی اور ان کی آل اولاد اس کے اور زویا کے گرد ایسے کھڑے ہوئے تھے جیسے ان سے شہد ٹپک رہا ہو۔ وہ تھوڑا کنفیوز تھا، کیونکہ اسے یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ اسوا اس کے متعلق اس قدر تفصیل سے بتا چکی ہے۔ زویا کی مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اسوا اسے پسند آئی تھی۔ زین کچھ دیر ان کے ہاں بیٹھا اور اس دوران سب نے اس کا جامع انٹرویو کر ڈالا۔ یہاں آنے سے پہلے اس کے دل میں جو ایک وہم تھا کہ اسوا کی والدہ چونکہ اس کے ساتھ نہیں ہیں تو نہ جانے اس کے ماموں ممانی کا رد عمل کیسا ہو، وہ نکل گیا تھا۔ اسوا پراچا سچ میں جو ٹھانتی تھی اسے پورا کر کے رہتی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ اور زویا واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سبھی انہیں باہر گیٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شادی کی بات چیت بھی زین سے طے کر لیتے۔ زویا گاڑی میں بیٹھ گئی تو اسوا چند قدم آگے ہو کر اس سے مخاطب ہوئی۔ تمہیں گھر بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمہیں بتا سکوں کہ میں سچ چھپا کر نہیں رکھتی۔ میں سچائی کو الزام بننے سے پہلے سب کے سامنے لانا پسند کرتی ہوں۔ اب تمہاری باری ہے زین، گیند تمہارے کورٹ میں ڈال دی میں نے۔ وہ مسکراتے جتا رہی تھی۔ زین جی کھول کے مسکرایا اور کندھے اچکاتے بولا، تمہارے جیسا ہمت والا نہ سہی، لیکن تمہارے لیے تو میں روز اول سے سٹینڈ لے چکا ہوں۔ اسوا، خضر کی شادی کے بعد امی اور ابو کو لے کر آؤں گا۔ اسے یقین کی ڈور تھما کر وہ ہاتھ لہراتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ گاڑی ریورس کر کے سڑک پر لانے تک وہ اسوا کو گیٹ پر کھڑے ہاتھ ہلاتے دیکھتا رہا۔ اس کا گندمی اور سرخ چہرہ ڈوبتے سورج کی روشنی میں تمتما رہا تھا۔ دادی اور سر عبدالجبار کے بعد یہی وہ لڑکی تھی جس نے اس کی سوچ کا دائرہ وسیع کیا تھا۔ گھر میں مہندی کے فنکشن کا خوب ہنگامہ برپا تھا۔ تمام کزنز لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ بزرگ اور درمیانی عمر کی خواتین بھی اپنے حصے کی رونق لگائے ہوئے تھیں۔ سعدیہ کی پہلی اولاد اور سب سے لاڈلے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ جتنے ارمان نکالتی 100 کم تھے۔ پورا گھر اندر باہر سے بقع نور بنا ہوا تھا۔ کوئی کونا نہیں رہ گیا تھا جہاں لائٹننگ نہ کی گئی ہو۔ اکبر صاحب نے بیزار ہو کر کہہ ڈالا، ایک دو لڑیاں ہم سب بھی ٹانگ لیتے ہیں تاکہ شوق نہ رہ جائے باقی۔ لاؤنج میں نوجوانوں کے لیے گاؤ تکیوں کے ساتھ فرشی نشستیں لگائی گئی تھیں۔ خضر راجہ اندر بنا سب کے بیچ میں بیٹھا شیخیاں بگا رہا تھا۔ شام کو رسم تھی اور ابھی سے شور و غوغا عروج پر تھا۔ چائے کے دور مسلسل جاری تھے۔ نینا اور زنیرہ پھپھو بھی یہی تھیں۔ چونکہ مہمان مشترکہ تھے لہٰذا طے پایا کہ وہ بھی یہیں آ جائیں۔ انہیں ایک خالی کمرہ دے دیا گیا جہاں بزرگ خواتین کے کہنے پر نینا کو شام تک بند رہنا تھا تاکہ رسم سے پہلے دولہا کی نگاہ نہ پڑے۔ وہ مغربی ماحول کی پروردہ بے حد مجبوری کے عالم میں زنیرہ پھپھو کے سمجھانے پر کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ زین رف حلیے میں بہت سی نگاہوں کا مرکز بنا مسلسل اندر باہر کے کام نپٹا رہا تھا۔ زویا اور دیگر کزنز لڑکیاں مہندی لگانے کے لیے عورت سے بڑھ بڑھ کر مہندی لگوا رہی تھیں۔ اچھا خوبصورت ماحول تھا۔ سعدیہ ملازمہ کو ساتھ لگائے چائے کے ساتھ مٹھائی اور خشک میوہ جات سرو کر رہی تھیں۔ بیٹے کی شادی کی خوشی میں انہوں نے خزانے کا منہ کھول دیا تھا، اور یہ بات کہ اس خزانے کا بڑا حصہ زین کی کمائی بھی تھی۔ وہ اتنا کچھ کر لینے کے باوجود بھی خضر زین سے کلام نہیں کرتا، نہ ہی نینا اور پھپھو سیدھے منہ سے بات کرتی تھیں۔ لیکن زین کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی کی خوشی میں خوش تھا۔ وہ زویا کے منگوائے پھولوں کے گجرے لیے لاؤنج میں داخل ہوا۔ خضر کے گرد لڑکوں کی ٹولی تھی اور وہاں انہی کے مزاج سے موافق بیہودہ مذاق چل رہے تھے۔ سعدیہ کے بھتیجے کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی لیکن ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ خضر اس پر باقیوں کے ساتھ مل کر وپتیاں کس رہا تھا۔
اوئے 2 سال ہو گئے یار، اور ایک بچہ بھی نہیں ہو سکا تیرا۔ لو بھلا، وہ بھی کوئی مرد ہے جو ایک بچہ پیدا نہ کر سکے۔ کزن شرمندگی سے سرخ ہوا اور باقی بے شرمی سے ہنستے ہوئے ہو ہا کرنے لگے۔ زین کی طبیعت مگدڑ ہو گئی۔ خضر ہمیشہ کا بدلحاظ تھا، لیکن کسی کو ایسی بات پر شرمندہ کرنا جو اس کے اختیار میں نہیں تھی، کس قدر گری ہوئی حرکت تھی۔ اور پھر کچھ فاصلے پر خواتین اور لڑکیاں بیٹھی تھیں، جن میں ایک اس کی اپنی بہن تھی، پر اسے نہ کسی کی حیا تھی نہ لحاظ۔ خضر ہمیشہ سے بے باکانہ بڑے بول بولتا آیا تھا۔ زین نفرت سی محسوس کرتا بنا ان کی جانب دیکھے زویا کے قریب آیا اور اسے پھول پکڑاتے واپس پلٹنے لگا کہ زویا نے پکار لیا، زین بھائی، امی نے مزیدار سی چائے بنوائی ہے، آپ بھی کچھ دیر بیٹھ جائیں، کب سے لگے ہوئے ہیں، ایک کپ چائے پی کر چلے جائیے گا۔ زین کو بہن کے خیال پر پیار آ گیا۔ توقیر چاچو کی بیگم قریب ہی بیٹھی تھیں، انہوں نے فوراً زین کے لیے جگہ بنائی۔ زین، یہاں آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو، چاچی سے بھی 2 باتیں کر لو۔ توقیر چاچو کی بیوی بھی انہی کی طرح صاف دل تھیں اور زین سے لگاؤ رکھتی تھیں۔ وہ مسکراتا ان کے قریب ہی ٹک گیا۔ سعدیہ نے زین کو چائے کا کپ پکڑایا اور اس کے بال سہلاتے بولی، ذرا جلدی کرنا بیٹا، ابھی بہت کام ہے، ایک چکر ٹیلر کا بھی باقی ہے، پھر حلوائی کی طرف جانا ہے، بس جلدی سے پی جاؤ۔ ہاں، سانس تو لینے دے بھابھی، ابھی تو بیٹھا ہے بیچارہ، جب کی آئی ہوں زین کو ہی بھاگا دوڑی کرتے دیکھ رہی ہوں، ذرا دولہے راجا کو بھی بولیں ہاتھ پیر ہلا لیں، وہ تو دولہا کم دلہن زیادہ لگ رہا ہے۔ چچی کی بات پر سارے ہال میں کہکا گونجا۔ سعدیہ نے بامشکل دیورانی کے مذاق کو ہضم کیا، لیکن خضر کو کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ تب گیا، فوراً جواب دے مارا، میرے دولہا ہونے میں کوئی شک ہوتا تو میری جگہ آج زین بیٹھا ہوتا چچی۔ نینا کو اصل مرد کی بروقت پہچان ہو گئی، جبھی اس نے اجڑے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ گرم سیال تھا جس نے زین کے کانوں کو جلا ڈالا، اس نے ساکت حالت میں بے یقینی سے پلکیں جھپکائی تھیں کہ آیا جو اس نے سنا ہے وہ صحیح سنا ہے۔ چائے کا کپ اس کی لرزتی انگلیوں کی وجہ سے مرتعش تھا۔ سبھی کو کچھ دیر کے لیے سانپ سونگھ گیا، سبھی جہاں کے تہاں تھمے خجل سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور نگاہیں چرائے جا رہے تھے، اور خضر تھا جو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہوتا سرخ ہو رہا تھا۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ اس کے ارد گرد بیٹھے اسی کے ہم مزاج کزنز نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ ایسے گمبھیر ماحول میں پہلی آواز سعدیہ کی ابھری، جو ہاتھ میں پکڑی ٹرے ملازمہ کو پکڑاتے ہوئے اسے اندر کچن میں جانے کا اشارہ کرتی بولی، توبہ ہے خضر، بالکل پگلو ہے میرا بچہ، بالکل پگلو۔ کسیانی سی ہنسی ہنستے وہ خضر کا دفاع کرنے لگی، اور پگلو تھا جو ابھی بھی پیٹ پر ہاتھ دھرے ہنستا ہوا بہت اوپر لگ رہا تھا۔ کسی نے بھی سعدیہ کی بات پر رد عمل نہیں دیا، بلکہ سبھی اس سرزنش کے انتظار میں تھے جو سعدیہ کو خضر کی کرنی چاہیے تھی، اور وہ دفاع جو زین کا حق تھا۔ چلو لڑکیوں، ہلا گلا شروع کرو، سعدیہ لڑکیوں کی توجہ اس جانب سے ہٹانے کی کوشش کرتے بولی۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زین کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ میں کپ تھامے بت بنا بیٹھا تھا۔ بھابھی، بہت ہی گھٹیا بات کی ہے خضر نے، اپنی حد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے کسی کو، ہر کسی کی عزت نفس ہوتی ہے، اور خضر کھلونے کی طرح کھیلتا ہے اس سے، آپ بجائے اسے ڈانٹنے کے الٹا کاکا منا بنا رہی ہیں۔ چچی نے بگڑے تیوروں کے ساتھ سعدیہ کو کھری کھری سنا ڈالی تو وہ برا مان گئی۔ ارے ایسا بھی کیا کہہ دیا خضر نے؟ ثانیہ، بچے ہیں، مذاق کرتے رہتے ہیں، اور خضر اور زین کا تو یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں اپنے دولہا بنے بیٹے کو اس کی خوشی کے اس اہم موقع پر لتاڑ کر بدشگونی کر دوں؟ ساس اس کی یہاں ہے، منگیتر یہی ہے، کیا خضر کی عزت نفس مجروح نہ ہوگی؟ تم بھی نہ ثانیہ، موقع کی مناسبت سے کبھی چلنا نہ آیا تمہیں؟ سعدیہ کو چھیڑا جاتا اور وہ ادھار رکھ لیتی، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی انہوں نے کسی کی بھی پرواہ کیے بنا اپنے لاڈلے کے لیے سٹینڈ لے لیا۔ خضر اب ہنس ہنس کر تھک گیا تھا، اس لیے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھوں کو سر کی پشت سے باندھے ایک گھٹنا کھڑا کیا اور دوسری ٹانگ کو اس کے اوپر ٹکائے وہ کمیری مسکراہٹ اور زہریلی نگاہوں سے زین کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ زین انسان تھا، اس میں بھی بشری کمزوریاں تھیں، وہ لاکھ مضبوط بننے کی کوشش کرتا، لیکن وہ بھی ٹوٹتا تھا۔ وہ اپنے مضمون میں مہارت رکھتا تھا،
لیکن اس کے اندر بھی نفسیاتی گرہیں تھیں۔ وہ ایک طویل عرصہ اکیلے جنگ لڑتا آیا تھا۔ اس نے بہت سے موقع پر اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ اس کی نفسیات بھی الجھی سلجھتی تھی۔ خضر کے ہر وار کا مقابلہ وہ کر لیتا تھا، لیکن ایک جگہ وہ بھی ہار جاتا، اور وہ تھی اپنی ماں کی غیر مشروط محبت کی چاہ۔ اس کا لاشعور اور شعور دونوں آج بھی منتظر رہا کرتے تھے کہ اس کی ماں اس کی ڈھال بنے، اس کے لیے لڑے، اس کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے، لیکن آج بھی وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ خضر کی ہنسی کے بعد دوسری ہنسی اس کی ماں کی تھی، جو اس کے جھلستے کانوں میں اتری تھی۔ اس کے دل میں کرچیاں سی کھپ گئی تھیں۔ وہ بہت سا رونا چاہتا تھا، وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد موجود ہر شے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ خضر نے اس کا مذاق نہیں اڑایا تھا، بلکہ اس کی دھجیاں اڑائی تھیں، اور چاہتا تو ابھی اٹھ کر خضر کو 2 مکے مار کر دھول چٹا دیتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے اور خضر کے درمیان اس کی ماں کھڑی ہوگی۔ اس کی ماں کی ملامت کرتی نگاہیں خضر کی نہیں اس کی جانب ہوں گی، اور یہاں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس مختصر لیکن بوجھل ترین دورانیے میں اس نے سر جھکائے ساری جمع تفریق کی تھی۔ سب خمیازے اس کے کھاتے میں آ جاتے۔ اس نے اپنے مقام کا خود تعین کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب بس، اب اور نہیں، وہ ماں کے مقابل نہیں آ سکتا۔ وہ انہیں خضر کی طرح اپنی طرف ملتفت نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ سب چھوڑ کر جا سکتا تھا، اور وہ چلا گیا۔ وہ اسی وقت گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی عزت نفس بلبلا کر اسے ہنکارتی وہاں سے لے گئی تھی۔ عزت نفس پر بڑی چوٹ کاری ہو تو زندگی کا لائے عمل طے کر دیتی ہے۔ زین اکبر ہمدانی نے بھی اس رات طے کر لیا تھا کہ اب اسے گھر میں واپس نہیں آنا۔ بھرم کھو جائے تو وقار بھی کھو جاتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنا بھرم بچانے کے لیے وقار کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ 5 سال بعد۔ اونچ نیچ کا پہاڑ، اونچ نیچ کا پہاڑ۔ کتا بھونک رہا ہے، مالک دیکھ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون پکتا ہے۔ شام ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ موسم میں گرمی کی شدت کم ہو چکی تھی اور خنکی کی جانب مائل تھا۔ فضا بے حد ہلکی پھلکی اور خوشگوار تھی۔ یہ ایک اپر مڈل کلاس کالونی کا چھوٹا سا پارک تھا۔ سپہر کے بعد یہاں کالونی کے بچے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ واک کرتی خواتین اور جاگنگ کرتے مردوں کا بھی رش رہتا۔ آج بھی وہ اپنی معمول کی جگہ پر بیٹھا بچوں کو کھیلتا دیکھ رہا تھا۔ کھیل تب تک ہی خوبصورت رہتا ہے جب تک کھیل میں کھیل شامل نہ ہو جائے۔ کسی کو زج کرنے کا کھیل، نیچا دکھانے کا کھیل، ہرانے کا کھیل، تکلیف دینے کا کھیل۔ اونچ نیچ کا پہاڑ بچپن میں اس کا پسندیدہ کھیل تھا۔ وہ بڑے شوق اور محبت سے دیکھا کرتا تھا، کیونکہ اسے کھلایا بہت کم جاتا تھا، اور اگر کھلایا جاتا تو کبھی اونچ پر چڑھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کا پورا بچپن اس حسرت میں گزرا کہ کبھی وہ بھی اونچ پر کھڑا ہو، یا کھیل میں یا پھر گھر میں ملی حیثیت میں۔ اسے حیرت ہوئی کہ کھیل بھی کیسا شاندار ورثہ ہوتے ہیں، جو نسل در نسل کتنی احتیاط کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں۔ نہ الفاظ بدلتے ہیں، نہ ردم بدلتا ہے، نہ انداز بدلتے ہیں۔ بچے کسی بھی طبقے کے ہوں، کسی بھی جگہ رہتے ہوں، وہ دیسی کھیل لازمی کھیلتے ہیں۔ کبھی یہ کھیل گھر کے بڑوں سے انہیں ورثے کے طور پر ملتے ہیں، تو کبھی اسکول اور محلے کے بچوں سے سیکھتے ہیں۔ وہ روزانہ اس پارک میں آتا تھا اور کسی ذہن کو ڈھونڈا کرتا تھا، کوئی سہما الجھا سا ذہن جو بچوں کی ٹولی میں مسکین صورت بنائے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہو، لیکن اسے دھکیل کے ٹولی سے باہر نکال دیا جاتا ہو۔ کوئی نیم خوشامدی صورت بنائے ذہن جو بچوں سے میٹھے لہجے میں بات کرتا ہو، یہ سوچ کر کہ اس طرح اسے بھی کھلا لیا جائے۔ جب اسے کوئی ذہن دکھائی دیتا تو وہ فوراً اس کی مدد کو لپک لیتا تھا۔ وہ محبت اور سبھاؤ سے بچوں کے بیچ آ جاتا اور اس اکیلے پڑھتے ذہن کو کھیل میں شامل کروا دیتا، اسے موقع دلواتا، اس کی ڈھال بنتا۔ بچے اسمارٹ سے انکل سے متاثر ہوتے ہوئے ویسا کرتے جاتے جیسا وہ کہتا جاتا۔ ایسا اکثر ہوتا تو کوئی ذہن پارک سے واپسی گھر پر گھٹا گھٹا سا روتا ہوا نہیں جایا کرتا تھا۔ وہ یوں ہی اپنے دھیان میں بچوں کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بچوں کے ہلتے لبوں کی باز گشت اسے کسی اور دورانیے میں لے گئی۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس نے اپنا سیل فون آف کر دیا تھا اور ہر ایک سے کٹ گیا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ اکبر صاحب پریشان ہو کر اسے ڈھونڈنے نکل جائیں گے، اس لیے اس نے ان کو ایک میسج کر کے موبائل آف کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں ابو، پریشان مت ہوئیے گا۔ میری خواہش ہے کہ خضر کی شادی شاندار رہے۔ امی کو پریشان نہ ہونے دیجیے گا۔ گھر کا ماحول بالکل ایسا رکھیے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن شاید میں اب بھی اگر وہیں ہوتا تو میرے دماغ کی نس پھٹ جاتی۔ پہلی بار خود غرضی سے کام لیتے خود کو بچانے کے لیے نکل آیا ہوں۔ آپ میرا ساتھ دیجیے گا، مجھے آپ کی سپورٹ کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ اس کے ایک ہفتے بعد تک اس نے اپنا سیل آن نہیں کیا تھا۔ وہ جس ذہنی تناؤ اور جذباتی دباؤ کا شکار تھا، اسے کسی کی بھی ہمدردی لینا مشکل لگ رہا تھا۔ کبھی کبھار ہم ایسے دور سے گزرتے ہیں جب ہم ہمدردی کرنے والے سے بھی چڑ جاتے ہیں۔ اس وقت ہم خود سے جنگ کرتے ہیں، جس کے فاتح بھی ہم اور مفتوح بھی۔ وہ بھی اپنی مرمت خود کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ جس کرب سے گزرا تھا اس کا مداوع نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اس گرداب میں پھنسا رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہر بار طبیب کے پاس جانا لازم نہیں، کبھی کبھار سیلف میڈیکیشن بھی کام آ جاتی ہے۔ جس طرح آپ کو کسی دوسرے کا مارا تھپڑ زیادہ تکلیف دیتا ہے، بھلے آپ خود کو اس سے زیادہ شدید چوٹ اپنے ہاتھوں سے پہنچا لو، بلکہ بالکل ایسے ہی اپنے درد کا درماں خود بھی کیا جاتا ہے، بھلے لاکھ تسلی دینے والے پاس ہوں۔ اسے جو تکلیف خضر کی باتوں سے پہنچی تھی، اس سے زیادہ امی کی لا تعلقی سے ہوئی تھی۔ اس دن بھی لاشعوری طور پر اس نے انتظار کیا کہ کب اس کی ماں اس کی خاطر بولتی ہے، اس کے مسلسل گرتے مورال کو بلند کرتی ہے، اس کے چہرے پر پھیلے شرمندگی کے احساس کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا اور اس کا ضبط حقیقتاً جواب دے گیا۔ ایک ہفتے سے وہ اپنے ایک کولیگ دوست عزت کے گھر پر تھا۔ وہ مسلسل اس کے گیسٹ روم میں بند تھا، جو کھانا اندر جاتا ویسے کا ویسا باہر آ جاتا۔ عزت نے بھی اسے مکمل وقت دیا تھا، نہ کچھ پوچھا تھا، نہ کسی قسم کی ڈسٹربنس پیدا کی تھی، کیونکہ وہ زین کو اچھے سے جانتا تھا۔ اس کی کمپوزڈ اور مضبوط شخصیت سے وہ بخوبی واقف تھا، اس لیے اگر وہ اس حالت میں تھا تو اسے سنبھلنے کے لیے وقت درکار تھا، اور وہ وقت عزت اسے فراہم کر رہا تھا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتا، ماہر پائلٹ کا جہاز کریش نہیں ہوتا، بہترین تیراک ڈوب نہیں سکتا، اور ایک ماہر نفسیات ذہنی انتشار اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار نہیں ہو سکتا۔ زین بھی لوگوں کی نفسیات بخوبی سمجھتا تھا۔ اسے سر عبدالجبار کی طرح چہرے پڑھنے میں مہارت تھی۔ وہ منٹوں میں اوروں کی کاؤنسلنگ کر کے ان کے مسائل حل کر دیا کرتا تھا، لیکن وہ ایک انسان تھا، ایک ایسا انسان جس نے یہ مقام مسلسل جدوجہد اور اندرونی جنگ کے بعد حاصل کیا تھا، لیکن آج پھر وہ ایک طویل عرصے بعد اپنے ذہنی انتشار سے نبرد آزما تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایسا کر چکا تھا، لیکن یہ دھچکا اس کے لیے شدید ثابت ہوا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ یونی گیا تو وہاں باپ کو پہلے سے موجود پایا۔ اکبر صاحب بھرائی آنکھوں لیے اس کے انتظار میں موجود تھے۔ وہ گاڑی پارک کر کے ان کے گلے سے جا لگا۔ دونوں باپ بیٹا کتنی دیر ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ وہ انہیں لیے یونی سے باہر ایک قریبی کیفے میں جا بیٹھا۔ اکبر صاحب کے پاس اسے دلاسا دینے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ اسے تسلی دینے کے لیے آئے تھے، وہ تو بس اسے دیکھنا اور ملنا چاہتے تھے۔ زین ان کی کیفیت سمجھ رہا تھا، ان کی ہلکی پھلکی بات چیت کرتا جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو، لیکن وہ باپ تھے، اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زین ماں سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اکبر صاحب نے اسے سہولت سے منع کر دیا، پر اندر کی بات چھپا گئے کہ سعدیہ زین سے سخت ناراض تھیں۔ اپنے خضر کی شادی میں ہوئی بدمزگی اور ذمہ دار وہ زین کو گردانتی تھی، اور وہ اس سے اس قدر ناراض تھیں کہ اس کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد سے اکبر صاحب کی بھی گھر میں سب سے سر جنگ چل رہی تھی۔ وہ نہ بیوی سے کلام کرتے، نہ بیٹے سے۔ بیٹے کو پرواہ نہیں تھی اور بیوی کو چاہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ زین کو مزید ذہنی ابتری سے بچانے کے لیے اسے علیحدہ ماحول میں جانے دیں۔ وہاں سے زین کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس نے عصمہ سے کچھ وقت مانگا تھا۔ وہ شادی سے پہلے مکمل سیٹ ہونا چاہتا تھا۔ عصمہ چاہتی تھی کہ وہ اور زین اس کے مکان میں شفٹ ہو جائیں، لیکن زین کو یہ قبول نہیں تھا۔ اس نے پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی تھی۔
وہ دن میں یونی جاتا اور شام میں وہ اور عصبہ ایک کوچنگ سینٹر جوائن کر چکے تھے۔ دن رات کا حساب بھلائے وہ خود کو مصروف تر کرتا چلا گیا۔ اس سب میں وہ اکبر صاحب سے مسلسل رابطے میں رہا اور ہر ماہ کی 5 سے 10 تاریخ کے درمیان وہ ان کے اکاؤنٹ میں اپنی تنخواہ سے ایک خاطر خواہ رقم ٹرانسفر کرنا نہیں بھولتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابو کے دیے پیسوں سے امی کا گزارا نہیں ہوتا اور اب تو زویا بھی شادی کے لائق ہو چلی تھی۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے کبھی غافل نہیں رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی باپ سے نہیں پوچھا کہ خضر کیا کرتا ہے، کتنا کماتا ہے اور کیسی زندگی گزر رہی ہے اس کی۔ ایک یہ واحد موضوع تھا جس پر وہ بات کرنے سے کتراتا تھا۔ جو زخم اس کے لفظوں نے اس کے دل پر لگائے تھے وہ منول نہیں ہوئے تھے، ان میں اب بھی درد تھا، اور جب جب درد ہوتا وہ پہلے سے زیادہ عزم اور جذبے کے ساتھ میدان عمل میں اتر آتا تھا۔ 3 سال کے قلیل یا طویل عرصے میں اس نے ایک بہترین ولا خرید لیا تھا۔ چھوٹا سا لیکن انتہائی منفرد طرز تعمیر پر بنا یہ ولا ایک چھوٹی سی فیملی کے لیے آئیڈیل رہائش تھا۔ وہ بے حد خوش تھا، اور اس دن وہ بھی خاص طور پر اکبر صاحب کو یونی بلوا کر وہاں سے اپنا گھر دکھانے لایا تھا۔ وہ باپ تھے اور ان کی اولاد کی انتہائی کم عمری میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ وہ جتنا فخر کرتے کم تھا۔ زین نے انہیں ان کا اور امی کا کمرہ بھی دکھایا، جسے دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ انہیں ہر مقام پر یاد رکھتا تھا، ان کا حق اور اپنا فرض وہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اکبر صاحب سے اس نے عصبہ کی اور اپنی شادی کی بات کی۔ وہ چاہتا تھا کہ امی کو منا لے تاکہ اس کے والدین ایک ساتھ جا کر عصبہ کا رشتہ باقاعدہ مانگ سکیں۔ یہاں پر ایک بار پھر اکبر صاحب نے سعدیہ کو بتانے سے منع کر دیا۔ زین نے اس بار سوال نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں اب بھی اسے ناراض ہے۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ اکبر صاحب عصبہ کے گھر گئے اور دونوں کی بات پکی کر آئے۔ ایک مختصر سی تقریب میں چند قریبی دوستوں کی موجودگی میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ رشتہ داروں کے نام پر اس کے ساتھ اکبر صاحب، توقیر چاچو اور ان کے گھر والے موجود تھے۔ ہاں، اکبر صاحب زویا کو ساتھ لانا نہیں بھولے تھے۔ یوں شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا جو بیک وقت اس کے لیے مسرت اور تکلیف کا باعث تھا۔ وہ خوش تھا کیونکہ عصبہ سے محبت کرتا تھا اور وہ اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ وہ اداس تھا کیونکہ اس کی ماں اس کی زندگی کے اہم ترین موقع پر موجود نہیں تھی۔ وہ عصبہ کو لے کر اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ سا آتا چلا گیا۔ وہ عصبہ کے ساتھ اس کی والدہ سے ملنے گیا۔ وہاں سب اچھے سے ملے، لیکن اس کی والدہ نے دبے لفظوں میں عصبہ کو جتا دیا کہ اگر وہ اپنے والد کے مکان میں نہیں رہ رہی تو اسے چاہیے کہ مکان واپس کرائے پر چڑھا کر کرایہ ماں کے حوالے کرے۔ واپسی میں عصبہ نے بے حد دل گرفتگی کے ساتھ جب یہ بات زین کو بتائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ وہ دونوں ایسے رشتے سے مسلسل ٹھکرائے جا رہے تھے جو ان کے ہونے کا سبب تھا۔ بات تو تکلیف کی تھی لیکن سہے جانے کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ روٹین میں آ جاتا، یا شاید کبھی بھی نہ آتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جب ہمیں ہماری چاہت ملتی ہے تو ہماری چاہت رہی نہیں ہوتی، اس کی طلب اور چاہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن زین جانتا تھا کہ واحد اس کی ماں اس کے لیے وہ ہستی ہے کہ وہ عمر کے آخری حصے میں لب گوش جس چہرے کو دیکھنا چاہے گا وہ اس کی ماں ہوگی۔ اسے اس وقت بھی انتظار تھا جب امی کا دل اس کی جانب سے صاف ہو جاتا۔ وہ ان کے وجود کا تو حصہ تھا، بھلے سے ناپسندیدہ سہی۔ شام ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ موسم خشکی سے خنکی کی جانب مائل تھا۔ فضا بے حد خوشگوار تھی۔ روزانہ کی طرح آج بھی وہ اپنی من پسند جگہ پر بیٹھا بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرت سے سوچا کرتا تھا کہ کھیل بھی کیسا شاندار ورثہ ہوتے ہیں جو نسل در نسل کتنی احتیاط کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں۔ نہ الفاظ بدلتے ہیں، نہ ردم بدلتا ہے، نہ انداز بدلتے ہیں۔ وہ یوں ہی اپنے دھیان میں بچوں کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وقت کس قدر تیزی سے گزرا تھا۔ کل کو وہ ان بچوں میں سے ایک ہوا کرتا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس سینے میں بھری اور چہرہ اونچا کیے فضا کو دیکھنے لگا۔ ڈھلتی شام کے قریب پنجوں نے اپنے گھرندوں کی اور اڑانیں بھر لی تھیں۔ کوئی اپنے بچوں کے لیے منہ میں رزق دبائے لیے جا رہا تھا اور کسی کو گھونسلے میں موجود نوزائیدہ بچوں کو اپنے پروں کی گرمی میں لینے کی جلدی تھی۔ ماں باپ کسی بھی روپ میں ہو نعمت ہوتے ہیں۔
اسے امی ابو کا خیال آیا تو دل سے درد میں لپٹی حوق سی اٹھی۔ وہ خوش قسمت تھا کہ ان کے والدین حیات تھے، لیکن امی کی ناراضگی اب تک اس کے دل میں پھانس کی طرح گڑی ہوئی تھی۔ اس نے لاکھ کوشش کی تھی انہیں منانے کی، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ناراض کیوں ہیں۔ لاکھ سر پٹخا تھا لیکن سنوائی نہیں ہوئی تھی۔ ابو نے اسے امی کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کا کہا تھا، لیکن وہ دل کو کیسے سمجھاتا۔ گزشتہ 5 سالوں میں ابو کے منع کرنے کے باوجود 500 چکر کاٹے تھے اس نے گھر کے، لیکن امی کا دل موم نہ ہو سکا۔ اسوا سے شادی کے بعد وہ بہت خوش تھا، لیکن اسے ماں کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ ایک دن وہ بنا بتائے ان سے ملنے چلا گیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ضرور ہوئی لیکن لبکی نہیں۔ اکبر صاحب جو اسے یوں چلے آنے پر تادیبی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اب بیوی کو تعصب سے دیکھ کر رہ گئے۔ زین کا دل بے حد اداس ہوا۔ وہ گمان کر رہا تھا امی اتنے عرصے بعد اسے دیکھ کر سینے سے لگا لیں گی، لیکن اسے دیکھتے ہی انہیں شکوے یاد آ گئے۔ اسے کہیں اکبر یہاں سے چلا جائے، اس کی وجہ سے میرا خضر میرے پاس نہیں ہے، اسی کی وجہ سے اس کا دل اس قدر دکھا ہے کہ وہ ملک ہی چھوڑ گیا۔ 2 سال ہو گئے پلٹ کے ماں کو پوچھا تک نہیں، نہ یہ اس کی شادی کے دن تماشا کرتا نہ وہ یہاں سے جاتا، لیکن بچپن سے اب تک اس کے دل میں حسد کی جو آگ خضر کے لیے جلی ہوئی تھی، اس نے میرے بچے کی خوشیوں کو جلا کر بھسم کر ڈالا۔ جائے اب یہاں سے، مجھے نہیں ملنا اس سے۔ اور اس دن اسے پتا چلا کہ خضر کو اٹلی گئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ اسے ابو نے بھی نہیں بتایا تھا۔ ابو اسے لیے باہر لان میں اسی پرانی جگہ پر آ بیٹھے جہاں دونوں باپ بیٹا پہلے بیٹھا کرتے تھے۔ زین ہتھیلیاں مسل رہا تھا۔ وہ یہاں آ کر پہلے سے زیادہ دکھی ہوا تھا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں ابو کہ خضر آپ کے ساتھ نہیں رہتا؟ میں کتنا عرصہ بے خبر رہا۔ گھر میں 100 ضرورتیں ہوتی ہیں ابو۔ میری جوان بہن ہے جسے بھائی کا تحفظ چاہیے، والدین ہیں جنہیں اولاد کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے مجھے کیوں روکے رکھا؟ اس لیے کہ شاید تمہاری ماں کو عقل آ جائے، اسے کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا اسوا کو یہاں لا کر تمہاری بے قدری کا تماشا دکھاؤں، لیکن میں غلط تھا زین۔ یہ عورت کبھی بھی خضر کے جنون سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ کیسا تماشا ابو؟ زین نے انہیں ٹوک دیا۔ وہ میری ماں ہیں، جو بھی کہتی یا سوچتی اس کے لیے وہ مجبور ہیں۔ کمزوری انسان کو مجبور کر دیتی ہے اور خضر ان کی کمزوری ہے۔ جب میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تو آپ نے تناؤ کیوں پیدا کر رکھا ہے؟ مجھے دکھ ہوا ابو کہ آپ نے مجھے اتنا سب ہو گیا لیکن کچھ بتایا نہیں۔ زین بے حد آزردگی سے آنکھیں مسل رہا تھا۔ اکبر صاحب اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے اس بیٹے کا خمیر نہ جانے کس مٹی سے اٹھایا گیا تھا۔ تمہارا بچپن نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے تو خود کو معاف نہیں کر پاتا میں زین۔ تمہارا استحصال، تمہاری چھوٹی چھوٹی مانگوں کا رد ہونا، تمہیں خضر سے کم درجے پر رکھنا، کیا کیا نہیں یاد آ جاتا۔ بیٹا میں باپ ہوں لیکن پھر بھی تم سے استدعا کرتا ہوں، ہمیں معاف کر دینا۔ زین فوراً گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور باپ کے ہاتھ پکڑ لیے، انہیں آنکھوں سے لگایا اور عقیدت سے بولا، ایک وقت تھا مجھے بہت شکوے تھے ابو، سوچا کرتا تھا ایک دن کچھ بن جاؤں گا تو کبھی پلٹ کر نہ دیکھوں گا، لیکن پھر کچھ حادثے میری زندگی سنوار گئے۔ دادی اور سر عبدالجبار، یہ 2 شخصیتیں جنہوں نے میری دیوانگی کا رخ موڑ کر میری روح کو سکون دیا، مجھے حقیقتوں کی شبیہ دکھائی۔ میں وہ سوچنے لگا جو اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا۔ میں مانتا ہوں کہ خضر کی حرکتوں سے مجھے جو تکلیف ہوئی وہ بہت زیادہ تھی، اور میں نے امی کی جانب سے لاشعوری طور پر اس بات کا انتظار بھی کیا کہ وہ میرا دفاع کریں گی، لیکن ہمیشہ کی طرح ایسا نہیں ہوا۔ میں بھی انسان ہوں، اس لیے تب بے حد دل شکستہ تھا۔ سوچتا ہوں اگر گھر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج اس مقام پر بھی نہ ہوتا، لیکن امی کے لیے میرا دل برا نہیں ہو پاتا ابو۔ میری ماں ہے وہ، مجھے پالا ہے انہوں نے۔ مجھے کوئی ایسا دن یاد نہیں جب انہوں نے میرے کھانے پینے کا دھیان نہ رکھا ہو، یا میں گندے یونیفارم میں اسکول گیا ہوں۔ جہاں کہیں کمی تھی وہاں مقابل خضر تھا، اور اس بات کو میں نے قبول کر لیا ہے ابو۔ آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، مجھ پر پیسہ لگایا۔ سر عبدالجبار کہا کرتے تھے کہ اسی کا حق نہیں چکا سکتے تم، اور میں نے پلے سے باندھ لیا کہ میں نہیں چکا سکتا، تو پھر دعویٰ کس بات کا کروں؟ اب بس انتظار کرتا ہوں کہ کب امی کا دل موم ہو اور وہ مجھے اور اسوا کو قبول کر لیں۔
میں ان کے ساتھ ان کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اکبر صاحب ٹھوڑی کے نیچے مٹھی جمائے بھیگی آنکھوں سے سب سنتے رہے اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، ابھی نہیں، فی الحال میں نہیں چاہتا کہ ابھی تم واپس آؤ، جب تک سعدیہ منہ سے نہ کہے کہ اسے تمہاری ضرورت ہے۔ تم وہ کھڑا سکہ ہو جس کی وہ پرکھ نہ کر سکی۔ خضر کی کوتاہیاں تمہارے کھاتے میں ڈالنے تک میں نے بھی ٹھان رکھا ہے کہ تمہارا ذکر بھی نہیں کرنے دوں گا کسی کو، اور مجھے یقین ہے کہ یہ دن جلد آ جائے گا۔ زین، صبر کر لو تھوڑا اور۔ میں امی سے ضد کیوں باندھوں؟ ماں ہے میری، مجھے جوتے بھی ماریں گی تو کھا لوں گا ابو۔ میں جانتا ہوں وہ کبھی نہیں کہیں گی، لیکن انہیں میری ضرورت ہے۔ کہے گی، ضرور کہے گی، وقت کہلوائے گا۔ خضر ابھی بات کر لیتا ہے کبھی کبھی۔ جس دن اس نے ٹیلی فونک رابطہ ختم کر دیا، اس دن سمجھ لینا کہ اس کا تم سے رابطہ بحال ہو جائے گا۔ دیکھو زین، ماں باپ ساری عمر اپنے اور اولاد کے بیچ احکامات کے انگارے بچھاتے ہیں، اولاد سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان انگاروں پر چلتی ان تک آئے اور فرما برداری کا تمغہ لے لے، لیکن اکثر والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی کبھار اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اولاد سے توقعات رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، ان کے حقوق غصب کر دیے جائیں، انہیں اپنی مرضی اور خواہشات کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ اولاد ماں باپ کا گریبان نہیں تھام سکتی کیونکہ شریعت مانے ہے، لیکن رب تو پوچھے گا نا، جس نے بچے دیے تو ان کے درمیان فرق کرنے کو منع کیا، ان کی ایک سی تربیت اور پرورش کرنے کا حکم دیا، ان سے ایک جیسی محبت کرنے کا حکم دیا۔ میں نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا باپ ہوں زین، لیکن مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو میں نے تلافی شروع کر دی۔ ایسے ہی مجھے تمہاری ماں کا انتظار ہے کہ اسے احساس ہو اور وہ تلافی کر سکے۔ وقت گزر جائے تو ہتھیلیاں مسلنے سے واپس نہیں پلٹتا۔ تم بھی وقت کا انتظار کرو، یقیناً اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ اچھا ہوگا۔ اور وہ اچھی امید اور سوچ لیے واپس آ گیا۔ زویا کی شادی طے ہو گئی۔ وہ باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑا رہا۔ اس نے اپنی تمام جمع پونجی زویا کی شادی پر خرچ کر دی تھی۔ عصبہ نے بھابھی ہونے کے ناطے اپنی ساری سیونگز اس کے حوالے کر دیں۔ زین کو اس پر ناز تھا، امی سے وہ ملا تھا اور عصبہ کے دیے تحائف اور اپنی طرف سے رقم جب ان کے حوالے کی تو انہوں نے خاموشی سے رکھ لی۔ اس کے بدلے میں انہوں نے اسے اور عصبہ کو زویا کی شادی میں شرکت کی اجازت دے دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ امی خضر کی بے اولادی کی وجہ سے دکھی ہیں۔ خضر باپ نہیں بن سکتا تھا، یہ اسے ابو سے معلوم ہوا تھا، اور اس کا رب جانتا تھا کہ اس لمحے اسے اپنے رب سے کس قدر خوف آیا تھا۔ دلوں میں سوراخ کرتے زبان سے نکلے بول کبھی بھی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ امی کو خضر کی بے تنائی کا بھی دکھ تھا، اس لیے اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جب وہ ان کی جذباتی اور مالی ڈھارس کا سبب نہ بنا ہو۔ زویا کی رخصتی کے بعد وہ ایک بار پھر اس کوشش میں تھا کہ امی اور ابو اس کے پاس آ جائیں یا امی اسے گھر آنے کی اجازت دیں، لیکن اکبر صاحب سعدیہ کا مزاج جانتے تھے اور وہ عصبہ کو یہاں بلا کر پریشانی کا شکار نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دوبارہ زین کو ٹال دیا۔ وہ خود کو سنبھالنا جانتا تھا، لیکن ایک مستقل کسک تھی جس کا وہ شکار تھا، اس کے اندر خلاصہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اسی آس میں دن کاٹ رہا تھا کہ عنقریب امی اس سے راضی ہو جائیں گی، وہ اس کی بے گناہی کا اعتبار کر لیں گی۔ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ دلدلی ریت کی طرح ہوتا ہے، اس رشتے سے فرار ممکن نہیں، جتنا نکلو اتنا ہی اپنے اندر سموتا ہے۔ اونچ نیچ کا پہاڑ، سچے موتیوں کا ہار۔ بچوں نے دوبارہ سے کھیل شروع کیا، ان کی آواز سے اس کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں پلٹ آیا، وہ مسکرا کر بچوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تبھی اس کے برابر میں کوئی آ کر دھپ سے بیٹھا۔ وہ چونکا، عصبہ نے شرارت سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ سکون سے نہیں بیٹھ سکتی کیا؟ خیال کرو، اس نے محبت سے اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھتے کہا۔ وہ امید سے تھی اور زین اس کی حد سے زیادہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایسے ہی دل کیا کہ بچوں کے ساتھ کھیلوں، وہ پیچھے جو بچیاں سائیکل والے بھائی کھیل رہی ہیں نا، میں انہی کے ساتھ تھی۔ گول گول گھوم کے سر چکرا گیا، لیکن مزہ آ گیا۔ سائیکل والے بھائی، تم نے گھنٹی کیوں بجائی؟ میری گڑیا نیچے آئی، اسے لے گیا سپاہی، سب کو دے گیا مٹھائی، اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون کھاتا ہے مٹھائی۔ وہ دونوں پاؤں دھیرے دھیرے جلاتے ہوئے مزے سے گنگناتی کم سن بچی کی طرح لگ رہی تھی۔
زین نے آنکھیں پھاڑے اور ہنستے اسے دیکھا۔ پاگل ہو کیا؟ یہ کوئی عمر ہے ایسے کھیلوں کی؟ کیوں؟ عمر سے کیا ہوتا ہے؟ عمر تو ایک ہنسا ہے۔ دل میں امنگ ہو، من میں ترنگ ہو تو ہر کام جچ جاتا ہے سمجھے، وہ جھومتے لہجے میں بولی۔ تو زین پھر ہنس دیا۔ عصبا ہمیشہ اسے تازہ دم رکھتی تھی، نہ خود اداس ہوتی تھی نہ اسے رہنے دیتی تھی۔ میں تو کھیل رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے تب سے؟ عصبا نے کریتی نگاہوں سے زین کو دیکھتے پوچھا۔ کھیل دیکھ رہا تھا، زین سادہ لہجے میں بولا۔ پہلے دیکھ رہا تھا، پھر زندگی کے کھیل یاد آتے چلے گئے تو ان میں مگن ہو گیا۔ سوچتا ہوں عصبا کہ وقت ہمیں کبھی کبھار کتنی چھوٹی سی عمر میں ہی ایسے ایسے کرتب دکھاتا ہے جو ہمیں اس وقت سمجھ بھی نہیں آتے، لیکن نقش چھوٹ جاتے ہیں۔ وہی نقش صحیح وقت پر اس کرتب کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ زین، میرے ابو کی کاربن کاپی لگتے ہو تم، کبھی کبھی تو مجھے مت سوچا کرو اتنا، ہلکے میں لیا کرو سب کچھ۔ ابھی زندگی کے جھمیلے باقی ہیں زین، ابھی ہمیں اپنی انرجی آنے والے وقت کے لیے بچا کر رکھنی ہے، اپنے بچوں کے سنبھال کر رکھنی ہے۔ عصبا کا لہجہ بے حد پر امید تھا، وہ اپنی ہونے والی اولاد کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھی۔ زین نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھ کر نگاہیں اپنے ہاتھوں پر گاڑ دیں جن کی انگلیاں باہم پیوست تھیں۔ عصبا، ہمیں ایک ہی اولاد کافی ہے، اسی کی تربیت کریں گے، اسے اچھا انسان بنائیں گے اور اس کی شخصیت کے بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، زین نے سبھاؤ سے کہا۔ پر عصبا بدھک کر اسے گھورتی بولی، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، مجھے تو کریز ہے بچوں کا، میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں میرے ڈھیر سارے بچے ہوں۔ وہ آنکھیں میچ کر کہتی زین کو بہت پیاری لگی۔ زین نے محبت سے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، پتہ نہیں عصبا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہم بھی اپنی اولاد میں فرق نہ کر ڈالیں، انہیں ایک سی محبت اور چاہت نہ دے پائیں، ہمارا کوئی بچہ ہمارے رویے کی وجہ سے اکیلا نہ پڑ جائے۔ مجھے نہ جانے کیوں خوف آتا ہے وقت کے پھیر سے، اس کی لپیٹ سے۔ عصبا نے اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا اور بولی، زین، پیار گن کر نہیں دیا جاتا، 2 اس کے 4 اس کے، یہ تو آبشار ہے، ایک تواتر سے بہتا پانی، نہ رکتا ہے نہ کم ہوتا ہے نہ میلا ہوتا ہے، اس کی پیمائش نہیں ہوتی۔ تم اپنے خدشات کو دل سے نکال دو، جب وقت آئے گا مجھے یقین ہے ہم بہترین ماں باپ بنیں گے، کیونکہ ہم نے وہ رویے سہے ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہے، اس لیے ہمیں اس اذیت کا پتہ ہے جو بچے کو سہنی پڑتی ہے، تو جب ہمیں احساس ہوگا تو ہم اس رویے کو جانچنے کے لیے خود ہی کافی ہوں گے۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے کبھی کبھار جس نے ماضی میں امتیازی سلوک برداشت کیا ہو، وہی جب اپنا وقت آتا ہے تو اسی عمل کو دہرا جاتا ہے، لیکن نہ سمجھتا ہے نہ مانتا ہے۔ لاکھ کوشش کر ڈالو لیکن اس احساس کو اس شخص کے دل میں اجاگر نہیں کیا جا سکتا جس کی مدد سے اسے غلط رویے کی پہچان کروائی جا سکے۔ چند کیسز میں زین، لیکن اگر آپ کے اندر وہ احساس پہلے سے ہی جڑ پکڑ چکا ہے تو آپ کو فکر کس بات کی؟ اس احساس کو پانی دیتے رہو، محبت کا، حلاوت کا، تو پھر وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ہر بچہ اپنی جگہ خود بناتا ہے زین، اس کے اندر انداز و اعتبار ماں باپ کے دل میں الگ الگ نقش چھوڑتے ہیں، کسی کے کم کسی کے زیادہ، ماں باپ کے اختیار میں ہے اس کم اور زیادہ کو متوازن کرنا، اور ہم دونوں نے ایسا کرنا سیکھا ہے نا؟ وہ اپنے چہرے پر ڈھیروں روشنیاں لیے اس سے پوچھ رہی تھی، اور زین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، ہم اپنے بچوں کو ایک سی محبت دیں گے، ہم ان کی جذبات اور احساسات کی قدر کریں گے، ان کے میلان کو سمجھیں گے، مجھے یقین ہے کہ ہم ایسا کر سکیں گے۔ بالکل، اور دیکھو، کبھی تم ڈانٹو تو میں ڈھال بن جاؤں گی، کبھی میں ڈانٹوں تو تم کندھے پر اٹھا کر باہر لے جانا، ہم اپنی نظریں گھر کے ہر کونے میں پیوست کر دیں گے کہ کبھی ہمارا کوئی بچہ کسی اکیلے کونے میں بنا آواز رو نہ سکے، اس کا دل جب بھی کسی بات سے آزردہ ہو تو اسے پتہ ہو کہ رونے کے لیے اس کے پاس ماں باپ کے کندھے ہیں۔ اپنی اولاد کی کمزوریوں کو نشر نہیں کریں گے، ان کا کسی رشتہ دار کے سامنے مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی ایک کو اس کی من پسند چیز دلوائیں گے تو دوسرے کو نظر انداز نہیں کریں گے، انہیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھائیں گے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کی عادت ڈالیں گے۔ بہن بھائی جب خود سے زیادہ دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں تو انہیں کوئی نہیں توڑ سکتا، وہ بہترین دوست بن جاتے ہیں۔
ہمیشہ کی طرح زین اس کی باتوں سے مروب سا اسے سنتا چلا گیا۔ کمال کا ہنر تھا اسوا میں، نہ ہارتی تھی نہ ہارنے دیتی تھی، کیونکہ وہ اس کے رہنما اور رہبر سر عبدالجبار کی بیٹی تھی، اس مسیحا کی بیٹی جس نے اسے اندھیروں سے روشنی کی کرن کھینچ کر لا تھمائی تھی۔ اسوا کی محبت میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے ہر انداز میں سر عبدالجبار کی جھلک تھی، ویسے ہی پرجوش اور منظم، کچھ کر کے دکھانے کا عزم کر کے چلنے سے لے کر پتہ کے جھنڈے گاڑ دینے تک ڈٹ جانے والی اور اس کے دل کو مسخر کرنے والی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، بچوں کا شور کم ہوتا چلا جا رہا تھا، لوگ گھروں کو لوٹ رہے تھے، پارک ویران نہیں ہوتا تھا، لیکن جو دوپہر کو آتے وہ چلے جاتے اور جو ابھی آتے وہ رونق لگاتے تھے۔ زندگی کے چکر بھلا کب رکتے ہیں؟ ایک سے دوسرا جڑا ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرا اور پھر پہلے سے آخری والا ملتا ہے۔ ہماری زندگیاں بھی ایسے ہی کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں، کبھی خون کے رشتے کی وجہ سے، کبھی تعلق داری کی وجہ سے، کبھی دوستی، کبھی شناسائی، کبھی ہاتھ سے، کبھی ایک سے سانحے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہمیں باور کرواتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں ملتے ہیں، ہم سب میں کچھ نہ کچھ مشترک ہے۔ زین اسوا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اب گھر کی جانب چل دیا تھا۔ جلد ہی ان کے بیچ ایک تیسرا آنے والا تھا اور انہیں اس کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ اپنی اولاد کی شکل میں ایک نئی کہانی، ایک نیا عہد تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ مثال بنانا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اسے روایت کی شکل میں قائم رکھ کر جاری رکھنا مشکل ضرور ہوتا ہے۔ اولاد قدرت کی طرف سے نوازا گیا بہترین تحفہ ہے۔ والدین ان کی زندگیوں کو اونچ نیچ کا پہاڑ نہ بنائیں۔ غیر منصفانہ رویے اندھی کھائی ہے جس میں گر کر بچوں کی اخلاقیات بسا اوقات لولی لنگڑی ہو جاتی ہیں۔ رویوں کا توازن ایک متوازن نظام کی بنیاد ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے۔ دی اینڈ۔ So this was the end of novel اونچ نیچ کا پہاڑ۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیں، ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔